بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے۔ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اشہد انہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ الرسالہ ونصح الامہ وکشف الغمہ وجل الظلمہ وجاہد فی سبیل اللہ وعبد ربہ حتی اتاه الیقین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محتشم معزز سامعین کرام، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جمعہ پڑھنے کے لیے قبر العلوم کی نظامی مسجد کا جو انتخاب کیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعے پر ایک حدیث پاک کا میں نے درس شروع کیا تھا، آج اس کی آخری قسط ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ کے ولیوں تک پہنچنے کا درس ہے۔ دو چیزیں بلکہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ذکر، ایک ہے ذاکر، ایک ہے مذکور۔ ذاکر اس کو کہتے ہیں جو ذکر کرنے والا ہے، مذکور اس کو کہتے ہیں جس کا ذکر کیا جائے، اور جو ذاکر اور مذکور کے درمیان رابطہ ہے اسے ذکر کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو پیر رومی کی بات سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ذکر و ذاکر محو گردد بالتمام، جملگی مذکور ماند والسلام۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ ذکر باقی رہے گا نہ ذاکر باقی رہے گا، مذکور کی ذات باقی، ذکر بھی
ذاکر بھی فانی کہ وہ خود بندہ ہے جس کی ابتدا نہیں تھی، انتہا بھی نہیں ہوگی، جس کی ابتدا کے بارے رب نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو قابل ذکر ہی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا، عدم سے میں نے تجھے وجود بخشا ہے، پھر ایک دفعہ عدم کی نیند میں سناؤں گا، پھر اٹھاؤں گا، پھر تیرا حساب ہوگا۔ ذاکر بھی فانی، ذکر بھی فانی، تو ذاکر جب ذکر کے رابطے سے مذکور تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو یہ تو یاد ہوگا نا، یہ حدیث پاک جو میں بیان کر رہا ہوں یہ امام بخاری نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ، عبدی میرا بندہ، یہ میرے کی جو اضافت اور نسبت ہے اسی میں سارا کچھ ہے۔ ہر ستم ہر جفا ہمارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، پھر ہمیں طائف کے پتھروں کی بھی پرواہ نہیں اور احد کے تیروں کی بھی پرواہ اور کربلا کی تلواروں کی بھی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تو نے ہمیں اپنے بنا لیا ہے، تو ہمارا بن گیا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، صفت میں ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہے۔ حلوہ کھانا تو آسان ہے نا، وہ تو سارے کھا لیں گے، تیروں کے سامنے سینہ سبر ہونا اور تلواروں کے سامنے گردن رکھنا، یہ عاشق کا ہے۔ اس طرح کی مسجد کے مصلی پر منبر پر بیٹھنا آسان ہے، تخت دار پر چڑھنا یہ مشکل ہے۔ عاشق وہاں چڑھتے ہیں اور تانا آسان یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا الفاظ معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی رضا اور ہے مجاہد کی رضا اور۔ ہم یہاں بیٹھ کر بھی اللہ کے حضور سر جھکا رہے ہیں، مولا کریم یہ تیرا کرم ہے، ورنہ ہم کیا ہیں؟ ان کی الطاف تو ہے ہزاروں شہیدی، لیکن شہیدی ایک شہر گزرا ہے، ان کی الطاف تو ہے ہزاروں شہیدی، لیکن تجھ سے کیا ضد تھی کہ تو کسی قابل ہوتا ہے۔ تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک، تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک، میں خدا کس کو بتاؤں تو جو خفا ہوتا ہے۔ میرے جیسے کروڑوں ہیں، تو تو ایک ہے، تیرے مساوی تیرا ثانی نہیں، تیرا جواب نہیں، تو واحد نہیں احد ہے، تو یکتا ہے، واحد کا مطلب ایک ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ثانی ہوتا ہے، تو واحد نہیں تو احد ہے، احد کا کوئی مقابل ہوتا نہیں۔ فرمایا لا یزال عبدی، ہو سکتا ہے یہ آخری قسط نہ ہو، میں نے تو کہہ تو دیا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے، نوافل کا کیا معنی ہے؟ کثرت عبادت، ذکر، فکر، نوافل، حج، عمرے، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، حسن سلوک، اخلاق، ان کے ذریعے بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے، رب تو پہلے قریب ہے، رب پہلے قریب ہے، بندے بھی قریب ہونا ہے۔ فرمایا پھر میں اس بندے سے پیار کرنے لگتا، یہ اس امت کا کمال، میں اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں جو میرے راستے پر چلتا ہے۔ والذین جاءوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر چلتا ہے، ہماری راہ پر اسے آگے بڑھ کر آغوش دے دے۔ حدیث پاک میں ہم تقرب منی شبرن تقربت الیہ ذراع، جو
اچھا جی، جب تو میرا اللہ جب تم اپنے بندے کو محبوب بنا لیتے تو پھر کیا ہے؟ یہ مشکل مسئلہ ہے، اور اس سے اولیاء کرام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہر متقی ولی ہوتا ہے، میں اس کی تردید کر چکا ہوں، ہر ولی متقی ہوتا ہے لیکن ہر متقی ولی یہ بڑا مسئلہ نازک ہے، ہر کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان اولیاء الا المتقون، اولیاء پہلے الا ان اولیاء اللہ، اولیاء پہلے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، تقوی بعد میں۔ ہر متقی ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی متقی ہوتا ہے۔ ولایت اپنے کی بنیاد پر نہیں ملتی، ولایت اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ بڑے بڑے متقی ہوئی دنیا سے چلے گئے اور کوئی بادل ذات ولی بن کر آ گیا، اس نے کون سا تقوی کیا ہے؟ جو ماں کی گود میں جس نے آنکھ کھولی تو ولایت کے ساتھ آیا، اور وہ روحی سے شیخ الاسلام کی ہے۔ فرمایا جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں کنت سمع الذی یسمع بہ، ہمارے مشائخ علماء محققین یہ حدیث اولیاء کرام کی شان میں نہیں یاد ہے، میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس سے پیار کر لیتا ہوں، جب میں اس سے پیار کر لیتا ہوں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اپنے کانوں سے نہیں پھر میرے کانوں سے سنتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی، کنت سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ، پھر اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا پھر میری آنکھ سے دیکھتا، وَیَدْ الَّذِی یَبْطِشُ بِہَا، اور میں ہی اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کی گرفت میں میری گرفت ہے۔ وَیَدْ الَّذِی یَمْشِی بِہَا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، وہ اپنے قدموں سے نہیں میری طاقت سے چلتا ہے۔ جو ولیوں کے منکر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے۔ متشابہ تو وہ ہوتی ہے کہ جس کا معنی معلوم ہو مراد معلوم نہ ہو، اس کے مقابلے میں محکم آیات ہیں۔ حدیث سے بھی بات متشابہ ہے، اس حدیث کا آخری حکم متشابہات میں سے ہے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، یہ حصہ متشابہات میں سے نہیں ہے، یہ سمجھنے والا ہے، ہم مراد تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ شارحین نے اس کی شرح کی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ متشابہ ہے، اس کا لفظ کی معنی تو معلوم ہے، مراد نہیں، مراد بھی بیان کی۔ سب سے پہلے امام حضرت مولانا امام فخر الدین رازی کی بات کرتا ہوں، جن کی تفسیر کبھی دنیا سے خراج تحسین وصول کر چکی ہے، 30 جلدوں میں لکھنے والے بھی حل کر دی اور لائبریری کو سنبھالنے والوں نے بھی حل کر دی۔ سنبھالنے کا لفظ ذرا معنی خاص رکھتا ہے، سنبھالا اس کو چاہتا ہے جس کو کھول کر پڑھا نہ جائے۔ بہت سے مولیوں نے سنبھال کر رکھی کتابیں، سناتے کچھ اور سبق ہے، میں تو اس کتاب سے سنا رہا۔ امام فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعًا قَرِيبًا وَبَعِيدًا۔ وقت جو تھوڑا ہوتا ہے میں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب اللہ پاک اس بندے کے کان بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا نور جلال اس کے کانوں میں آ جاتا ہے، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے،
मुंह पर डालूं, मैं फिर उसके कार हो जाता हूँ। इमाम राजी फरमाते जब अल्लाह का नूर बंदे मोहम्मद के कान में आ जाए, फिर वो खुद तो करीब से सुनता है, दूर से नहीं सुनता, लेकिन फिर वो करीब भी सुनेगा, दूर भी सुनेगा। इस मादी दौर की तरक्की और साइंस की जायदाद ने हमें ये मसला समझा दिया। सबसे ज्यादा दूर मुल्क आप कौन सा समझते हो? वहां तुम्हारा अजीज है, एक छोटा सा अल्लाह तुम्हारे कान के साथ है, तो उसके मुंह के साथ है, बात सुने मेरी सुने, तो उसकी बात हफ्ते के बाद आएगी कि उसी सेकंड में आएगी, जब मैं बोल रहा है बात आ रही है। मादी दुनिया अगर यहाँ पर तरक्की कर सकती है तो रूहानियत का मजा और ये कोई मसला नहीं है, किसी मुल्क में खेल हो रहा है, हमारा काम ही यहाँ पर खेलना है। आए हाय क्या मुंह में तेरी शांति, ना तुझे क्या दर्जे दे रहा है, तू क्या कर रहा है, पहचान अपने आप। फैसलों ने तुझे सही न किया है, तू मसूद मलाइका और अगर कर रोना पतिगा तो तेरे सर पर रब ने अपनी किरामत का इज्जत का ताज रखा है, तू क्या कर रहा है? करते रहो जो चाहो, वक्त करीब है इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। तो क्या कर रहा हूं? किसी मुल्क में खेल हो रहा है, आप अपने कमरे में बैठकर देख सकते हो, देख सकते हो ना? आप तो वही है, एक सैर से तुम्हें आदत देती है, शैतानी आदत, उसके जरिए तुम्हारी स्क्रीन पर सारी नकल हरकत आ रही। कोई मुश्किल काम रह गया, अब नबी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अब नबी तुझे देखेगा कि नहीं देखेगा? मेरा उम्मती क्या कर रहा है, किस ज़ौक़ से टूटे पार पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। अल्लाह वैसा सारा ज़ाले का नूर बासगर में हूँ राल करीब अवल बईदा। इमाम राज़ी तफ़सीर कबीर में लिखते हैं, जब अल्लाह के जलाल का नूर उसकी आंखों में आ जाता है, फिर ये दीवारें, ये पहाड़, ये दूरी हिजाब नहीं करती, फिर मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़ा होकर कहता है, या सारिया और शाम के मुल्क में लश्कर लड़ रहा है, कितने रास्ते में पहाड़ है, पूरी खुद अंधेरा बन जाती है, पहाड़ है, मकानात है, शहर है, आबादी है, दरख्त है, इतनी रुकावटों के बावजूद हज़रत खुतबा दे रहे हैं, मसाइल में याद कर रहे हैं, उधर सारी जो से बासालान है उसको बता रहे हैं कि पहाड़ की तरफ तवज्जो कर, दुश्मन पीछे से मुनावर होने वाला है। अल्लाह अकबर। और उन मुजाहिदों की शान देखो, उन्होंने वहां उमर की आवाज सुनी है, या उमर की आवाज में ये कमाल है, या उनकी सुबात में कमाल है, या दोनों में कमाल है। ये बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, न मोबाइल है, न टीवी है, कोई नासिल की तरीका नहीं है, आवाज पहुंचने के लिए पहुंचे। और जब वो लश्कर फतेह याब होकर आया, उन्होंने कहा, हर मुजाहिद ने कहा, हमने जुमे के दिन हज़रत उमर की आवाज सुनी है, और हज़ीज कह रहे हैं, अजीब बात है, खुतबा और दे रहे हैं, और बात सारियत से कर रहे हैं, ने आभर की पहाड़ियों में घेरा फैलाया। आई समझ बात के नहीं? हम अपनी नफस से बात नहीं करते, अल्लाह बचाए, सीने के जोर पर बात नहीं करते, जोश या सदाकत से बात नहीं करते, बात करते हैं कुरान से और हदीस से। किसी की जरूरत है उसकी तब्दील करके दिखा, मान जाए, मानने वाले कामयाब है, मानने वाले के लिए जन्नत है, मुनकरीन के लिए दौलत है। मान जाओ, फायदे में रह जाओ, नियत अल्लाह की है, ये कमाल अल्लाह के है, वो बंदे को दे रहा है, बंदा तो कुछ भी नहीं। फिर फरमाते हैं, वैसा सारा ज़ालिका नूर यदल्लहु क़दरा अला तसर्रुफ़ फ़ी साब व सहर। जब अल्लाह ताला की वो कुदरत का नूर उसके हाथ में आ जाता है, तो फिर वो आसान काम भी कर लेता है, मुश्किल काम भी कर लेता है। जब वो नूर इलाही उसके हाथों में ताकत
فرماتے ہیں نے جب وہ دروازہ کھیلا اس کے بعد فرمایا ماں کلا تو بابا خیبرہ بقوت جسمانیت بلکہ بقوت رحمانیت. ایک علی کی طاقت نہیں تھی کوئی اور طاقت. وہی بندے مومن میں آ جائے تو پھر کیا کہتے ہیں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں ہاتھ رہے خدا کا بندہ مومن کا ہاتھ. ہاتھ رہے خدا کا بندہ مومن کا ہاتھ. قرآن پاک کی طرف رجوع کریں ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ جس کی نبی ہے اسی نے سوال نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا. حضور کبریا کی مٹھی بھری نا یوں پھینکی دشمن کی طرف کوئی آنکھ ایسی نہیں جس میں مٹی نہ گئی ہو. اب کسی کی آنکھ میں مٹی ڈالنا یہ کوئی خوبی والی بات نہیں ہے. رب نے کہا مارا کسی کی منہ پر مٹی ڈالنا اللہ پاک کو یہ بات پسند آئی کہ میں اپنے نبی کی طرف منسوخ کروں. یہ خوبی والی بات ہی اور میں عزت رہتا پر ہمارا رہتا اور میں علم رہتا ولیکن اللہ رما پیارے جو بھی حالت ہو تو میری طرف بھیج دے. میدان پر تمہیں آنا ہے افلاق پر تمہیں عروج کرنا ہے ان فضاؤں ہواؤں سے گزرنا ہے ان قربوں کے عروج کرنا ہے تو پھر میں اپنے ذکر رہ لیتا ہوں سبحان الذی اسریٰ تو یہ دعا کرنے تو میں گیا ہوں ہم مجھے اور سوال کرے گا اللہ مذاق پر آئے گا تم نہ کرنا میری طرف بات کر دو میں ہو جا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. بات سمجھ آئی اور مثال چاہیے سبحان اللہ. اب تمہیں پتہ چل گیا ہم ہیں ولیوں کے ماننے والے ہم ہیں ولیوں کے ماننے والے. توحید کا بھی تقدس ملحوظ ہے. یہ نہیں کہ ولی اللہ پر ہے بندہ اللہ نہیں مان سکتا. اللہ اللہ ہے اور مقام عابدین کتنا بلند ہے. اقبال سے پوچھو اقبال کیا کہتا ہے مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی. میں تو یہ بھی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں کہ رب کی شان مجھے مل جائے نہیں. میں اپنا بندہ ہونا اسی کو پسند کرتا ہوں اور جو مقام بندگی کے آخری نقطے پر پہنچتا ہے وہی امام الانبیاء بنتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے جب معبدنا حق عبادت کا معرفنا حق معرفت اس عاجزی میں آ کر یہ کلمات کہتا ہے رب پھر عزتوں کا صبر طے کرا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حضور محبوب الہی آپ کا جو مہینہ ہے نا ذکر چلتا رہتا سلطان المشاہد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہیں. اب سند بڑی زبردست ہے. علم حدیث میں اگر امام بخاری ہے تو علم طریقت میں نظام الدین اولیاء آپ کے 3 مرید بیٹھے تھے. صبح عید تھی. آپ نے ایک سے پوچھا صبح عید کہاں پڑھو گے؟ کہاں بیٹھے نہیں بغداد شریف. بغداد کہاں ہے؟ عراق میں.
وہ کہتا ہے میں کل عید کی نماز حرم کعبہ میں پڑھوں گا۔ یہ حرم کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ، کتنا فاصلہ ہے؟ ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہے۔ دوسرے مولوی سے پوچھا تو کل عید کی نماز کہاں پڑھے گا؟ حضور مسجد نبی شریف، رات سے چل کر مسجد نبی شریف میں عید کی نماز صبح پڑھیں گے۔ اچھا تیسرے سے پوچھا تو کہاں پڑھے گا عید کی نماز؟ یہ میں مسجد اقصی میں پڑھوں، شام کے ملک۔ چوتھے سے پوچھا کل عید کی نماز کہاں پڑھے گا؟ یہ آپ کے قدموں۔ فرمایا انت افضل و اعظم، جینوں سے افضل جس نے اپنے مرشد کا انتخاب کیا۔ مسجدوں کے ثواب میں ہے تو مرشد کا انتخاب کر رہا ہے۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں یاد میرے اس دعا کے بعد۔ آئی سمجھ بات؟ یہ مسئلہ خیر الگ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ چیزیں پہنچے گی کہاں؟ یہ خدائی طاقت اللہ تعالیٰ کے ولی کو عطا فرماتا ہے، اپنے ولی کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ موقع کہتا ہے نا بِإِذْنِ اللَّهِ صاحب ہے، یہ طاقت تھی تب ہی آصفہ یہ نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے میرے پیغمبر حضرت سلیمان آپ بلقیس کا دخل جاتے ہیں، آنکھیں بند کرو کھولو تو سامنے آ جائے۔ کیسے آیا؟ وہ نہیں جواب دے سکتے۔ یہ کیسے آیا تھا؟ آگ جھمکنے میں تو جیب سے تسبیح بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ تسبیح کا لفظ نہیں، موبائل آپ کی پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ تسبیح تھوڑی جیب میں ہوگی، موبائل انشاءاللہ ایک نہیں تو دو ان کی ہوگی۔ دشمن کو پہچانو، اس کی سازشوں کو سمجھو، وہ تمہارے خلاف کیا کچھ کر رہا ہے۔ تمناؤں میں الجھایا کیا، کھلونے دے کے بہلایا کیا۔ اے بچہ ہوتا ہے نا تو ماں اس کی ہاتھ میں چھڑکنا دے دیتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ دیہاتوں میں چھڑکنا کیا ہے؟ کھڑکانا ہے، اسی دھیان میں ہوتا ہے۔ ماں کپڑے دھو دیتی ہے، برتن دھو دیتی ہے، یہ چھڑکا نہیں ہے تمہیں۔ نہ سمجھا، بڑا سادہ سا نہیں سمجھا۔ جب اللہ کے رسول نے قرآن دیا ہے تو تمہیں کیوں نہیں ہاتھ میں لیا؟ میرے سوال کا کون جواب دینے والا ہے؟ اس قرآن کو انڈیا کا ہندو نہیں پڑھے گا، اپنا سال کا سکھ نہیں پڑھے گا، برطانیہ کے عیسائی نہیں پڑھے گا، فلسطین کا یہودی نہیں پڑھے گا، پڑھے گا تو محمد مصطفیٰ کا غلام پڑھے گا۔ اور تیری غلامی پر موت بدل لگے گی جب تو اللہ کے نبی کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ تو سیکھو، قرآن سیکھو، اور قرآن پڑھو، معنی کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن تمہارے ساتھ باتیں کرے۔ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، اور میں تو اسے خطرہ محسوس کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آخری مگر کلمہ ہی نصیب نہ ہو، اس لیے کہ دین کے ساتھ ہماری وابستگی اور وفاداری بھلا نام ہی رہ گئی۔ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ دین ہے۔ جو اسمبلیوں میں پہنچیں گے کبھی انہوں نے نام لیا ہے کہ سب نفاذ شریعت کا؟ کوئی ایک ایسا مجھے بتا دو جس نے اسمبلی میں نفاذ شریعت کا نام لیا۔ اور نور علی صاحب چلے گئے، عبدالستار صاحب نیازی صاحب بھی چلے گئے، جس بیچارے نے ساری زندگی شادی نہیں کرائی۔ تجھے اپنے قائمین کا پتہ نہیں، میں ماضی سے بعید کی طرف نہیں کہتا، قریب کی بات کر رہا۔ مولانا عبدالستار نیازی صاحب انہوں نے اپنے ساتھ عہد کیا ہوا ہے جب تک پاکستان میں قانون قرآن نافذ نہیں ہوگا عبدالستار شادی نہیں کرائے گا۔ نہ قرآن کا قانون نافذ ہویا اور نہ اس نے شادی کرائی، یوں ہی چلا گیا۔ ایسے لوگ تھے، ان کے سینوں میں کیسے دل تھے، ہر وقت تھکتے رہے، دین سے بے خبر ہے، دین سے لاپرواہ ہے، اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ قرآن ایسا آیا
غریب سے غریب بھی ہو، موبائل میں پیسہ بھی نہ ہوگا تو بھی جیب میں ضرور رکھے گا، گھر میں آٹا نہ ہو موبائل ضرور ہونا چاہیے۔ اس حدیث پاک کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، باقی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ حدیث مکمل ہو جائے۔ اس کی تشریح تو بہت زیادہ ہے، مجھے کم از کم 1 سال چاہیے، اتنے اس سے موضوع نکلتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا، رسول کریم نے اس کو ہم تک پہنچایا، فرمایا وہی میرا بندہ جو کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے، یعنی جو بھی مانگے میں اسے ضرور عطا کروں۔ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، اور مسئلہ حل کرنے والا ایک ہی ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جن پیروں کے پاس یہ لوگ حاجتیں لے کر جاتے ہیں، دعا کرتے تو سننا طریقہ ہے، وہ بھی اللہ کا پتہ نہیں بتاتے کہ تو جا کر نفل پڑھ، درود شریف پڑھ 500 دفعہ، جو حضور محبوب پاک کی بات سے روایت ہے، اور اس کے بعد دعا مانگ، گر گرا کے دعا مانگ، اللہ پاک تیری دعا کو قبول فرمائے۔ پیروں تو نہیں دیکھتے، اس لیے کہ نذرانے تو پھر چلے جائیں گے۔ حق کی بات کرو، مشکل آسان کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي، بات کرو۔ اوہ میرے نبی پاک پر مشکل آئی، نبی پاک نے کیا کیا؟ نبیوں بڑی مشکل جاتی ہے نا، تو نبی پاک نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کیا کیا؟ اللہ اکبر، کیا کریں، تمہارا بھی قصور نہیں، تمہارے مولوی نے تمہیں نئے نئے سبق پڑھا دیا، پرانا سبق یاد آتا ہے، اسی میں پہلا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اسے پناہ بھی عطا کروں۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ میرے بستر پر سو جائے، بعض قبیلوں کی تلواریں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اور مسکراتا ہوا باہر نکلے گا۔ اسی علی کہتے ہیں نا، وہی علی ہے جو نبی کے بستر پر بے قدر اور نیند کے ساتھ آ جاتی ہے، جب دروازے پر تلوار میں کھڑا ہو، مزے کی نیند سو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی تقدیر پر یقین ہے۔ اللہ، بات لمبی ہو جائے گی۔ مجھ سے مانگے جو چاہے مانگے، جتنا مانگے، جس وقت مانگے، جہاں مانگے، نام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، میں ضرور اسے عطا کروں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھ سے پناہ طلب کرے، میں اس اپنے بندے کو پناہ عطا کروں۔ اللہ، اس کا جو آخری حصہ ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، ترددی عن نفس المؤمن يكره الموت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسْعَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، رواه البخاری۔ یہ حصہ متشابہات میں سے ہے، ہم متشابہات کا در پہ نہیں ہوتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ لہذا جو اللہ کا جہان ہے اس میں ہم غور و فکر نہیں کر سکتے، یہ متشابہات میں سے۔ شاید سمجھ میں بنی رب کی عنایت، رب کا کرم، رب کا فضل، رب کی بخشش، رب ہاتھ بند کیے ہوئے نہیں ہے۔ یہ یہودی میں در ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یداہ مبسوطتان ہے، ینفقو کیف یشاء، اللہ کے ہاتھ بندے نہیں ہیں، اللہ کی قدرت کے ہاتھ، میں ہاتھوں کو بطور مثال پیش کر کے غلطی کر بیٹھا ہوں، اس وقت اس کے ہاتھ ہے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قدرت کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، میں خرچ کرتا ہوں جس طرح
چار تو خرچ تھوڑا دے تو کسی کی شہادت دے تو کسی کو ولی بنایا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو مومن بنایا، کسی کو کافر بنایا، کسی کو فاسق بنایا، کسی کو ذاکر بنایا، کسی کو غافل بنایا، کسی کو عاشق بنایا. یہ میں سارے کام کرتا ہوں، یہ میرا کارخانہ ہے. کام مارنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے. کسی کو میں دور پر بلا کر بھیج دیتا ہوں، کسی کو میں چوتھے آسمان پر بلا کر بھیج دیتا ہوں، کسی کو میں نافرمان پر بلا کر. میری شامنے ہے، میں جسے چاہوں داتا بناؤں، جسے چاہوں اجمیری بناؤں، جسے چاہوں اجمیری بناؤں، اور جس کے دروازے پر جب بھی لگا دوں اور کسی کی قبر پر کوئی جانور بھی جا کر نہیں بیٹھتا. شاہ گھرے چلے جاؤ، جاتے ہو راستے میں آتا ہے کبھی وہ دربار عالی شاہ بھی دیکھو نا، مقبرہ جہانگیر. ایک دفعہ میں چلا گیا کہ آخر تاریخ کا حصہ ہے. یقین جب اتنے چمگادڑ کہ میں تو ڈر کر بھاگی. نفرت آئی، بدبو ہے. یہ پورے ہند کا حکمران ہے. اور جب میں جلیش کے دروازے پر گیا، تم نے دیکھا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے. اللہ اللہ، یہ ہے درس توحید دینے والوں کا آستان. ان کو جو ماننے والے ہیں وہ توحید کی شمع گل کرنا چاہتے ہیں. نور خدا ہے کفر کی حدت پہ خم نظر، پھوٹوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. اور چاند کا تھوکا وہ پر آتا ہے. یہ چاند ہے، ان کی طرف جو غلط نظر بھی کرے گا. میں پہلے حدیث کا جملہ آپ کو بتا چکا پہلے جملے، پھر دوہرا دیتا ہوں. نکتہ کیا فرمایا اللہ، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليا بکرا ہے. من عادى لي وليا، جو میرے کسی ولی سے کسی دوست سے عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، اللہ پاک فرماتے فقد آذنته بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا. تو میں نے عرض کیا تھا اس کا کیا معنی ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے بتایا تھا میں نہیں مانا کر سکتا. میرے پیر مرشد نے مانا کیا ہے، حضور شیخ الاسلام نے مانا کیا ہے. آپ فرماتے فقط آزاد بالحق کا معنی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. جو ولی سے عداوت کرے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، دنیا سے جائے گا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، جہاد کیا، سب کچھ یہیں درے کا درہ رہ جائے گا. مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، کوئی کام کر رہی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رکھے.